السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی جو اس ویڈیو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی ہے کرونا وائرس پہ بات کرنا، کہ کرونا جو ہے وہ ایکچولی میں کیا چیز ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے یہاں پہ 3 تھیوریز جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں۔ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک بائیو ویپن ہے، اور یہ جو پوری ورلڈ میں چل رہی ہے یہ ایک بائیو وار چل رہی ہے۔ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک نیچرلی ڈیزیز اکر ہو گئی ہے، ایک نیچرلی ڈیزیز آ گئی ہے دنیا میں، جس طرح پولیو، اسپینش فلو اور بہت سی وبائیں جو ہیں وہ آئیں دنیا میں، اور انہوں نے تہلکہ مچایا ایک دفعہ اور انہوں نے تباہی کی۔ اسی طرح یہ ایک بیماری آئی ہے اور یہ چلی جائے گی۔ اور تیسری جو ہے وہ مذہبی پرسپیکٹیو کے لحاظ سے ہے کہ کرونا جو ہے یہ کوئی عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ تینوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم وقت کو ضائع کیے بنا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بائیو وار ہے یا بائیو ویپن ہے یہ جو کرونا ہے، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امریکن ٹیلی ویژن پہ ایک انٹرویو جو ہے وہ شائع ہوا، اس انٹرویو کے مطابق جو ہے امریکن سینیٹر ہیں جناب، ان کا نام ہے اسکاٹ جانسن۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں وہ میڈیکل اسٹیٹ کے ہیڈ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی دمے کا، کوئی نزلہ زکام کا مریض آتا ہے تو آپ نے اس کو بھی کووڈ-19 کا مریض یا پیشنٹ قرار دینا ہے، اور آپ نے اس کو کرونا پازیٹیو بتانا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آئے آپ نے اس کو کرونا پازیٹیو بتانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بائیو ویپن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کرونا کو، تاکہ مختلف کنٹریز کی جو اکانومیکل سٹیٹ ہے اس کو ہلایا جائے، اکانومیکلی اتنے کرائسس کریٹ کر دیے جائیں کہ ملکوں کو، کنٹریز کو اس میں نکلنے میں ہی بہت ٹائم لگے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ امریکن ٹیلی ویژن پہ شائع ہوئی، یہ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ کرونا جو ہے یہ واقعی میں بائیو ویپن ہے۔ اچھا، اب جو دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک نیچرلی ڈیزیز ہے، وہ ہیں ریسرچر اور سائنٹسٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیچرلی ایک ڈیزیز آ گئی ہے دنیا میں جس طرح باقی آتی رہی ہیں، اور اس نے جب تک اس کا علاج یا اس کی ویکسین ڈسکور نہیں ہوتی تب تک اس نے ایک پینک کریٹ کیا ہوا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا جب اس کی ویکسین یا اس کی کوئی آ جائے گی۔ اچھا، جو ریسرچر ہیں، میرے ایک ٹیچر ہیں، وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ان کا ایک نظریہ جو مجھے بہت پسند آیا ہے، میں اب تک پہنچاؤں گا ضرور۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بائیو ویپن یا بائیو وار نہیں چل رہی ہے۔ ایکچولی میں ہوا یوں کہ جو ہیومن میں وائرس کا جینوم پایا گیا ہے نا، کرونا وائرس کا جینوم جو ہے، جو سیکوینس ہے، وہ ملتا ہے بیٹ یعنی چمگادڑ اور پینگولن کے جینوم کے ساتھ، یعنی جو ان میں وائرس پایا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اور ووہان میں ایک مارکیٹ ہے جس میں پینگولن اور بیٹ، یہ دونوں چمگادڑ اور پینگولن جو ہیں یہ لیگلی بیچے جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں پہ۔ تو ہوا یوں کہ کہیں پہ چمگادڑ اور پینگولن کا گوشت جو ہے یہ اکٹھا پڑا رہا ہے، اور جس کے ریکمبینیشن سے جو وائرس کریٹ ہوا ہے وہ وائرس ہے کرونا وائرس، اور وہ اسی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہوا ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا پہنچا ہے۔ یہ تھے ریسرچرز اور سائنٹسٹس۔ وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بائیو وار یا بائیو ویپن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سمپل بیماری ہے جو کہ بیٹ اور پینگولن کے گوشت کے اکٹھا پڑے رہنے سے ان کا جو ریکمبینیشن ہوا ہے اس سے کریٹ ہوئی ہے۔ اور اس میں جو سائنٹسٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ 9 سے 12 ماہ تک آپ اس کا خیال بھی نہ کریں، کیونکہ اس کے پہلے ٹرائل اینیملز پہ ہوں گے، پھر انسانوں پہ ہوں گے، اور پھر یہ انڈسٹریل لیول پہ پروڈیوس کی جائے گی۔ تو یعنی ابھی ویکسین کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی میڈیسن کام کر جائے جو اس کے ایفیکٹ کو کم کر دے تو یہ ایک بہت کام کی چیز ہوگی، اور اسی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اچھا، تیسرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ ہے مذہبی لحاظ سے۔ مذہبی لحاظ سے اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ عذاب آ گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آزمائش ہے۔ اگر یہ آزمائش ہے تو پھر یہ مسلمانوں کے علاوہ یہ کافروں پر کیوں ہے؟ کیونکہ آزمائش تو صرف مسلمانوں پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اس کے اوپر ایک معروف عالم دین ہے، ان کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نذر کا لفظ استعمال کیا ہے وارننگ کے لیے، یعنی کہ جو وارننگ دی جاتی ہے انسان کو،
اس میں یہ تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان ہے، مومن ہے یا غیر مومن ہے۔ اس میں جو وارننگ ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں نیکوکاروں اور بدکاروں کو الگ الگ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک وارننگ ہے۔ البتہ جو عذاب آتا ہے وہ آتا ہے اس طرح کہ جب کسی قوم کی طرف نبی مبعوث فرمائے جائیں اور نبی کا نزول ہو کسی قوم میں اور وہ اس کا انکار کر دیں، تو اس کے بعد جو عذاب آتا ہے وہ عذاب، اس کے بعد جو آفت آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے، اور اس میں نیکوں کاروں اور بدکاروں کو بالکل الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، ان پہ عذاب نہیں آتا، جبکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک عذاب کی شکل ہے، لیکن علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وارننگ ہے۔ نذر جو ہے یہ ایک نذر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ ہے کہ انسان کو غفلت سے اٹھائے، انسان کو اس غفلت سے نکلے کہ انسان اپنی زندگی کا حقیقی مقصد جو ہے اس کو سمجھے اور اس کے لیے کوشاں ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان کتنا آگے نکل گیا ہے۔ انسان معاذ اللہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بھیجی جو کہ عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، اور اس نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ یہ علماء کا ایک متفق کنسیپٹ ہے، اور اس کو عذاب تو نہیں وہ کہتے، بعض لوگ جو عام ہیں وہ پینک کریٹ کرنے کے لیے اس کو عذاب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن علماء کا جو بیسک ہے وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ نذر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے وارننگ کے طور پر، کہ انسان کو ایک وارننگ دی جاتی ہے، اور یہ ایک وارننگ ہے۔ اچھا، تینوں پرسپیکٹیوز میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے قائم کریں اور آپ خود سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ابھی تک اس کی حقائق سامنے بالکل کلیئرلی نہیں آئے ہیں۔ آپ اس پہ رائے ضرور قائم کیجئے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کریے کومنٹس میں، اور اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔